اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ اس میں فاعل کے جو ہم نے پڑھا اس کی تمرین کو حل کریں گے. پہلا سوال، اس میں فاعل کے کتنے صیغے ہیں انہیں مثال کے ساتھ ذکر کریں. اس کا جواب بالکل واضح ہے آپ لوگوں کے لیے. اس میں فاعل کے ٹوٹل 6 صیغے ہیں. اس کی ٹوٹل 6 شکلیں ہیں، 3 مذکر یعنی میل کے لیے اور 3 مؤنث یعنی فیمیل کے لیے. ان کو ہم مثال کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے ناصرن، ناصرن، ناصرانی 2 مدد کرنے والے مرد، ناصرون مدد کرنے والے مردوں کا گروہ، ناصراتن مدد کرنے والی خاتون، ناصراتانی مدد کرنے والی 2 خواتین، ناصراتن مدد کرنے والی خواتین کا گروہ. اسی طرح ایک اور مثال دے دیتے ہیں، عالمن جاننے والا 1 مرد، عالمانی جاننے والے 2 مرد، عالمون جاننے والے مردوں کا گروہ، عالماتن جاننے والی خاتون. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی اگر مرد عالم ہے تو اسے جاننے والا ہے تو اسے کہتے ہیں عالم، اور خاتون ہے تو اسے کہتے ہیں عالمہ. عالمہ اصل میں کیا ہے لفظ؟ عالمتن. عالمتانی جاننے والی 2 خواتین، عالماتن جاننے والی خواتین کا گروہ. دوسرے سوال کی طرف آ جائیے. اس میں فاعل بنانے کا طریقہ تفصیل سے لکھیں. تو اس کا طریقہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا پچھلے درس میں. وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ماضی کو اٹھانا ہے، ماضی کا پہلا صیغہ لینا ہے، ماضی کی پہلی شکل لینی ہے. اس میں جو فاعل فعل ہے پہلا حرف ہے اس کے بعد آپ نے الف کو لگا دینا ہے، ٹھیک ہے. اور جو دوسرا حرف ہے عین الفعل اس کے نیچے کسرہ یعنی زیر دے دینی ہے. اور جو آخری حرف ہے لام الفعل اس کو آپ نے تنوین رفع یعنی 2 پیش دے دینی ہے. تو بن جائے گا اس میں فاعل کا صیغہ فاعل کے وزن پہ. جیسے ضارب سے ضاربن، نصر سے ناصر، علم سے عالم، ٹھیک ہے. یہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا. آگے آئیں، کہتے ہیں تیسرا سوال، اس میں فاعل کے صیغوں میں تنوین، نون مکسورہ، نون مفتوحہ کس چیز کی علامت ہے؟ دیکھیں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے ناصرن ہے، یہاں پہ تنوین آ رہی ہے، اور ناصرانی ہے یہاں پہ نون آ رہی ہے، ناصرون ہے یہاں پہ بھی نون آ رہی ہے، ناصرتن یہاں پہ تنوین آ رہی ہے، ناصرتانی یہاں پہ دیکھیں ناصرتن میں تنوین آ رہی ہے اور ناصرتانی میں نون آ رہی ہے، اور ناصراتن میں پھر سے تنوین آ رہی ہے. تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ناصرن یہ اسم کی علامت ہے، اسم کی علامت ہے. یہاں پہ جو تنوین ہے کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے. جہاں پہ بھی آپ کو تنوین نظر آ جائے یعنی 2 ایک جیسی حرکتیں آخر میں نظر آ جائیں، 2 زبر نظر آ جائیں، 2 زیر نظر آ جائیں یا 2 پیش نظر آ جائیں تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ اسم ہے. یہ والا کلمہ کیا ہے؟ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے، یعنی اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا. اور ناصران میں جو نون ہے یہ اسی تنوین کے بدلے میں ہے، یہ بھی اسم کی علامت ہے. ناصرون جو ہے اس میں جو نون ہے یہ بھی کیا ہے؟ تنوین کے بدلے میں ہے. ناصرتن میں جو تنوین ہے 2 پیش ہے یہ بھی کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے. اور ناصرتان میں جو نون ہے اسی جو تنوین ہے جو پیش ہیں ان کے بدلے میں ہے. اور ناصراتن میں جو تنوین ہے 2 پیش ہیں یہ بھی اسم کی علامت ہیں. یہ سوال بھی واضح ہو گیا. ابھی آپ آ جائیے اگلے سوال کی طرف، سوال نمبر 4 کی طرف. سوال نمبر 4 یہ ہے کہ مندرجہ ذیل افعال کا اسم فاعل لکھیں. اس میں انہوں نے مختلف افعال دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کا اسم فاعل لکھنا ہے. کاتبہ، کاتبہ سے اسم فاعل کیا بنے گا؟ کاتبہ سے بنے گا کاتبن.
فاعل، ٹھیک ہے. سامع سے کیا بنے گا؟ سامع. کیا بنے گا؟ سامع، سننے والا، فاعل کے وزن پہ. طابخ سے کیا بنے گا؟ طابخ، فاعل کے وزن پہ بن جائے گا طابخ. طابخ یعنی پکانے والا مرد، ٹھیک ہے، طابخ. اور داراسا سے کیا بنے گا؟ داری سن، پڑھنے والا، اسٹڈی کرنے والا مرد، ٹھیک ہے. فاعل کا وزن آپ لگاتے جائیں تو آپ کا اسم فعل بنتا جائے گا. قعادہ سے کیا بنے گا؟ قائد، بیٹھا ہوا شخص، قاعد. ذاکرہ سے کیا بنے گا؟ ذاکرہ سے بنے گا ذاکر، فاعل کے وزن پہ، جیسے کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ذاکر، ذکر کرنے والا. اور قاتلہ سے کیا بنے گا؟ قاتلہ سے بنے گا قاتل. کیا بنے گا؟ قاتل، قتل کرنے والا، جیسے کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. قہارہ، وہ ایک مرد غالب ہوا، تو قہارہ سے کیا بنے گا آپ کا اسم فاعل؟ قہارہ سے بن جائے گا آپ کے پاس قاہر. کیا بن جائے گا؟ قاہر، یعنی غالب آنے والا مرد. جمع اکٹھا کرنے کے معنی میں ہے، تو جمع سے اسم فاعل کیا بنے گا؟ فاعل کے وزن پہ بنے گا جامع، اکٹھا کرنے والا مرد. یہ اس طرح سے ان سے اسم فاعل، اس طرح سے ان سے جمع سے بن جائے گا جامع، تو اس طرح سے ان کے اسم فاعل کے صیغے بن جائیں گے. یہ ہمارا ہو گیا چوتھا سوال. ابھی آ جائیے آپ اگلے 5ویں سوال کی طرف، جو کہ آخری سوال ہے ہمارا. اس میں یہ ہے کہ مندرجہ ذیل کلمات کے آپ وزن لکھیں. ہمارے پاس انہوں نے چند کلمات دیے ہیں، ہم نے ان کے وزن لکھنے ہیں. یہ کون کون سے کلمات ہیں ہمارے پاس؟ ہمارے پاس ہے قاعدون. قاعدون کا وزن کیا ہوگا؟ قاعدون کا وزن ہوگا فاعلون. کیا وزن ہوگا؟ فاعلون وزن ہو جائے گا اس کا، ٹھیک ہے. طابخات، طابخات کا کیا وزن ہوگا؟ یہ لاسٹ والا ہے، چھٹے والا. چھٹے والے کا وزن کیا ہے؟ فاعلات. فاعلات بن جائے گا اس کا وزن. دارسانی، اس کا معنی کیا، اس کا وزن کیا ہوگا؟ دارسان یعنی فاری، یعنی عی، ثانی یعنی فاعلانی. کاظمۃ، کاظمۃ یعنی غصے کو پی جانے والی خاتون. کاظمۃ ناصرۃ کی طرح ہے، اس کا وزن کیا ہوگا؟ فاعلۃ. فاعلۃ، ٹھیک ہے. اور ہے ہمارے پاس عارفتانی. عارفتانی ناصرتانی کی طرح، اس کا وزن کیا ہوگا؟ فاعلتانی، ٹھیک ہے. قادرون جو ہے یہ بالکل سیم ہو جائے گا قاعدون کی طرح. قادرون کا وزن کیا بنے گا؟ فاعلون. کیا اس کا وزن بن جائے گا؟ فاعلون. پھر آپ کے پاس کیا بچ جائے گا؟ عابدانی. عابدانی جو ہے اس کا وزن کیا بنے گا؟ عابدانی کا وزن بنے گا فاعلانی، ناصرانی کی طرح. فاعلانی، ٹھیک ہے، ناصرانی کی طرح. اینڈ پہ آپ کے پاس ایک کلمہ بچ گیا، کاتبتانی، 2 لکھنے والی خواتین. یہ ناصرتانی کی طرح ہے، اس کا وزن بن جائے گا فاعلتانی. فاعلتانی، ٹھیک ہے. تو آج کی اس تمرین میں ہم نے جانا کہ اسم فاعل کو کیسے بنایا جاتا ہے. اسم فاعل کے آخر میں جو کبھی تنوین آتی ہے، 2 ایک جیسی حرکتیں آتی ہیں، کبھی نون آتا ہے زبر والا، کبھی زیر والا. یہ کس چیز کی علامت ہے؟
اور مختلف افعال سے ہم کیسے اسم فاعل بنا سکتے ہیں، اور اسم فاعل کے مختلف صیغوں کا وزن کیا ہے، اس کو ہم نے آج کے درس میں جانا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اسم مفعول کے بارے میں گفتگو آئے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔